اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو چٹپٹ بی بی کی کہانی سناؤں گی۔ ایک بی بی نصرانی تھی، گھر کی غریب اور گودی بھی اولاد نے حالی۔ گھر میں بجائے شوہر کے اور کوئی نہ تھا۔ شوہر محنت مزدوری کر کے جو دن بھر پاتا تھا، اسی میں کھانے پینے کا انتظام کرتا تھا۔ یوں ہی گزر بسر ہوتی تھی۔ زیادہ تر فاقہ سے بسر ہوتی تھی، لیکن میاں بیوی دونوں خدا پر شاکر رہ کر صبر سے کام لیتے تھے۔ رفتہ رفتہ عمر بھی گزرتی گئی، اب ضعیفی کا وقت آنے لگا۔ دل ملول رہتا تھا، کیونکہ بعد ان کے آئندہ نسل باقی رہنے کی امید نہ تھی۔ ایک دن ایک ضعیفہ بی بی تشریف لائی۔ پوچھا، کیوں بی بی نصرانی، تم کیوں آج کل اتنی غمگین رہا کرتی ہو؟ کوئی خاص بات ہو تو بیان کرو۔ یہ تو معلوم ہے کہ ضعیفی و غریبی کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی، اس کا تم کو غم بھی نہیں ہے۔ ہمیشہ تم نے صبر و شکر سے زندگی بسر کی، اب کیا نئی بات ہے؟ بی بی نصرانی نے جواب دیا، بی بی کیا کہوں، قسمت کی بات ہے، غریبی تو غریبی ہی ہے، میں اس عمر تک بے اولاد ہوں۔ بی بی ضعیفہ نے کہا، بیٹی تم نہ کرو، اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ چاہے جسے مردہ کر دے، چاہے جسے زندہ کر دے، سوکھے درخت کو ہرا کر دے، بے اولاد کو صاحب اولاد کر دے۔ اچھا تم چٹپٹ بی بی کی کہانی مان لو، خداوند تعالیٰ تمہاری یہ مشکل آسان کر دے گا۔ یہ کہہ کر بی بی ضعیف تشریف لے گئی۔ نصرانی بی بی نے فوراً کہانی مان لی اور خدا نے اس کو ایک فرزند حسین و جمیل عطا فرمایا۔ اولاد سے گھر آباد ہو گیا۔ نصرانی بی بی کی منت تو پوری ہو گئی، مگر خیال آیا، فکر مند ہوئی کہ کیوں کر منت پوری کروں۔ ضعیفہ سے ترکیب بھی نہ پوچھی کہ جب منت پوری ہو جائے تو کس طرح منت اتاری جائے۔ اتنے میں شام ہونے لگی، دیکھا ایک نقاب پوش ضعیفہ تشریف لائی اور بولی، تم نے ابھی تک منت نہیں اتاری؟ نصرانی عورت اس کے قدموں پر گر پڑی اور گڑ گڑا کر بولی، میں آپ کو برابر یاد کرتی تھی، خدا کا شکر ہے کہ آپ تشریف لے آئی۔ آپ کی بتلائی ہوئی منت سے آج میری گود میں ایک بچہ نظر آ رہا ہے، مگر میں نے آپ سے منت اتارنے کی ترکیب نہیں پوچھی تھی۔ اب آپ بتائیں کیوں کر منت اتاروں؟ بی بی ضعیفہ نے کہا، 5 ڈلی منگواؤ اور کہانی جو کہوں وہ بغور سن لو۔ ڈلی کو کاٹ ڈالو، کہانی کہنے والے کو 2 حصہ، کہانی سننے والے کو بھی 2 حصہ اور لانے والے کو 1 حصہ تقسیم کر دو۔ پھر بی بی ضعیفہ نے کہانی کہنی شروع کر دی۔ ایک روز امیر المومنین علیہ السلام کچھ آٹا جو کا لائے اور جناب فاطمہ زہرا کو دیا کہ اس کی روٹیاں تیار کرو۔ آج تمہارے بزرگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے کھانے پر مدعو کیا ہے۔ جناب سیدہ علیہ السلام نے خوشی خوشی آٹا خمیر کیا اور روٹیاں تیار کی۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا بعد نماز مغرب تشریف لائے۔ جناب سیدہ نے دسترخوان لگایا، محسن پاک نے ایک ساتھ کھانا تناول فرمایا، اور جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رخصت ہونے لگے تو جناب سیدہ نے عرض کی، بابا جان اسی طرح کل میری طرف سے کھانا نوش فرمائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا۔ پھر حضرت علی کہیں سے جو کا آٹا لائے اور جناب سیدہ نے کھانا تیار کیا۔ بعد نماز مغرب پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور سب کے ساتھ کھانا کھایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس جانے لگے تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے نہایت ادب سے عرض کی، نانا جان میری طرف سے بھی دعوت قبول فرمائیے۔ ارشاد ہوا، اچھا بیٹا تمہاری دعوت بھی قبول۔ پھر کھانے کے انتظامات ہوئے اور جناب رسول کریم تشریف لائے اور کھانا تناول فرمایا۔ جب واپسی کا ارادہ کیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے نانا جان کے گلے میں باہیں ڈال دی اور بولے، نانا جان کیا مجھ کو محروم رکھیے گا؟ نانا سمجھ گئے، فرمایا، بیٹا حسین تمہاری بھی دعوت قبول ہے۔ چنانچہ حسب دستور پھر سامان کھانے کے فراہم ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب کھانے وغیرہ سے فراغت پا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رخصت ہونے لگے تو فضہ کنیز دروازے تک پہنچی اور دستے بستہ عرض کی، یا رسول اللہ یہ کنیز بھی آرزومند ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل میری طرف سے دعوت قبول فرمائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت قبول فرما لی۔ اتفاق سے فضا کو سامان نوش مہیا نہ ہو سکا۔ ادھر شام ہونے کو قریب آئی، مگر کسی سے اس سلسلے میں کوئی تذکرہ نہ کیا۔ وہ زمانہ ماہ رمضان المبارک کا تھا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز مغرب سے فارغ ہو چکے تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا، حبیب خدا آج آپ کا افطار فضا کے گھر پر ہے۔ رحمت دو عالم فوراً روانہ ہو گئے، دروازہ پر پہنچ کر دستک دی اور بآواز بلند بیٹی کو مخاطب کر کے فرمایا، اے بیٹی تم پر سلام ہو۔ جناب سیدہ آواز پہچان کر دروازے تک آئی، مگر کسی قدر متعجب تھی کہ آج بابا جان نے کیوں تکلیف فرمائی، کیونکہ افطار کے لیے کچھ نہ تھا۔
الغرض رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے۔ تھوڑی دیر کے بعد بیٹی سے بولے، اے پارا جگر فاطمہ، آج ہم فضا کے مہمان ہیں۔ جناب امیر نے فضا کو الگ بلا کر فرمایا، اے فضا، تو نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی لیکن ہم سے ذکر بھی نہیں کیا۔ فضا نے عرض کی، یا امیر المومنین، مجھے گھر کے حالات خوب معلوم ہیں، اس لیے تذکرہ نہ کر سکی، سوچا تھا کہ میں خود انتظام کروں گی۔ یہ کہہ کر فضا نے وضو کیا اور گوشہ میں جا کر 2 رکعت نماز حاجت ادا کی اور دونوں ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے اور گڑ گڑا کر بولی، اے خالق، ہر بلندی و پستی میں تیرے حبیب کی بیٹی کی کنیز ہوں اور تیرے حبیب کو اپنا مہمان کیا ہے۔ تو جانتا ہے کہ میں کیا کہوں، اس لیے تیری کبریائی کا واسطہ دیتی ہوں کہ میری لاج رکھ لے اور اپنے محبوب اور ان کی آل پاک سے سرخرو کر دے۔ ابھی فضا دعا کر ہی رہی تھی کہ سارا گھر کھانے کی خوشبو سے مہک اٹھا۔ پھر فضا نے دیکھا کہ پہلو میں خوان نعمت رکھا ہے۔ فوراً وہ خوان لے کر فضا حاضر خدمت بابرکت رسول ہوئی۔ جناب حتمی مرتبت نے دریافت فرمایا، یہ کھانا کہاں سے پایا؟ فضا نے جواب میں عرض کیا، جس کے بھروسے پر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدعو کیا تھا، اسی نے بھیجا ہے، یعنی یہ جنت میں سے آیا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔